رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جو واقعہ قرطاس ہے، اس پر لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ، قوت بیانی ہونی چاہیے۔ اس میں دشمن کا استدلال بڑا کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی لمبے مطالعے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کے دن۔ کب بابو؟ جمعرات کے دن۔ اور حضور علیہ السلام کا وصال ہے پیر کے دن۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5ویں دن۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم فرمانے کے 5ویں دن دنیا سے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور واقعہ پیش کہاں آیا؟ حضور کے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سب سے زیادہ ان خلفائے راشدین میں سے کس کا گھر قریب ترین تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، اور قریب ترین گھر کس کا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ اور شیخ مفید کی الارشاد کے صفحہ 99 سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علی اور فضل بن عباس حضور علیہ السلام کے 2 چچا زاد بھائی، حضرت علی اور فضل بن عباس، یہ دونوں مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوئے ہی نہیں۔ الارشاد شیخ مفید کی صفحہ 99۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، نام نہیں لیا کہ تو لیا، کسی کو نام لے کر نہیں کہا، یوں سیدھا مخاطب کر کے بھی نہیں کہا کہ تو لیا، لا کر دو۔ جب گھر میں کوئی کام کہا جائے یہ کام کرو، مہمان بھی بیٹھے ہوں اور گھر کے فرد بھی موجود ہوں، تو اصل مخاطب کون ہوتا ہے؟ بولو بھائی، گھر کے افراد ہوتے ہیں نا۔ گھر والے جو ہیں، گھر کے فرد جو ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت نا۔ تو ان کے ہاں اہل بیت، ان میں سے کون تھا؟ بولو نا، گھر والے کون تھے؟ حضرت علی ہے نا۔ تو جب کہا گیا کاغذ قلم لاؤ، کہا گیا بیت میں، کہا گیا تو مخاطب کون تھا؟ وہ کون ہے؟ تو حکم حضرت علی کو ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لاؤ، اور حضرت عمر نے کہا نہ لاؤ، بالفرض جو آپ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں،
تو حضرت علی نے حکم نبی پاک کا مانا یا حضرت عمر کا مانا؟ بولو بھائی. تو حضرت علی کی پوزیشن واضح کریں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو بعد میں ہے نا. سوال ہے کہ کاغذ قلم لانا کس کو تھا؟ اس وقت قریب ترین فرد گھر والوں میں سے کون ہے؟ قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اور لکھنا لکھانا یہ کام بھی کس کا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے کا کام اکثر اوقات کون کیا کرتے تھے؟ بولو. ہاں یہ جو صلح حدیبیہ میں مکاتبت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی نے لکھا تھا نا. تو یہاں لکھنے والے بھی حضرت علی ہیں، گھر بھی قریب ترین ان کا ہے، قریب ترین فرد گھر کے بھی وہ ہیں، اور اہل بیت بھی بقول آپ کے وہ ہی ہیں. تو حکم تو حضرت علی کو تھا، انہوں نے کیوں پورا نہیں کیا جی؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے روکا. تو نبی کہے یہ کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر کہیں نہ کرو، تو حضرت علی کو کس کا حکم ماننا چاہیے تھا؟ بولو بھائی. ہاں تو آپ واضح کریں کہ حضرت علی نے نبی پاک کا حکم چھوڑ کے مقابلے میں حضرت عمر کا حکم کیوں مانا؟ سمجھ آئی بات؟ بات سیدھی سیدھی ان کے اپنے گلے میں فٹ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس وقت حضرت عمر رکاوٹ تھے تو کیا 5 دن جمعرات سے پیر تک حضرت علی تو ساتھ تھے ہی، کیا حضرت عمر ہٹے ہی نہیں وہاں سے؟ 5 دن راتیں، یہ 5 دن 4 راتیں حضرت علی تو نبی پاک کے ساتھ تھے. میں نے نوٹ کروایا ہے کہ وہ تو مرض الموت میں الگ ہوئے ہی نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں شور ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اٹھوا دیا وہاں سے سب کو. تو اب حضرت علی نے اس وقت نہیں تو بعد میں، اس وقت اگر وہ شیر خدا حضرت عمر سے ڈر رہے تھے بقول تمہارے، اگر مشکل کشا حضرت عمر سے ڈر رہے تھے اور نبی پاک کا حکم بھی پورا نہیں کر سکے کہ عمر نہ لڑے، تو 5 دن تک ان کی غیر حاضری میں دے دیتے، حضور علیہ السلام سے لکھوا لیتے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حضرت علی نے حضرت عمر کے جانے کے بعد کاغذ قلم پیش فرمایا؟ کیوں نہیں کیا؟ اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لکھوانا چاہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے اگر حکم تھا تو کیا حضرت عمر کی وجہ سے وہ اللہ کا حکم نبی نے بھی چھوڑ دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی وجہ سے پوری امت کو سزا دی اور اللہ کا حکم جو پہنچانا تھا وہ نہ پہنچایا معاذ اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا اور وہ پہنچانا تھا لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پھر حق رسالت کیسے ادا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اگر یہ بات مانی جائے کہ کوئی ضروری کام تھا، اللہ کا حکم تھا اور حضور علیہ السلام لکھوانا چاہتے تھے، تو خود نبی پاک پر بھی سوال ہوتا ہے اور حضرت علی پر بھی سوال ہوتا ہے. دونوں معصوموں کی پوزیشن آپ واضح کریں، غیر معصوم کی ہم کر لیں گے. کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، یہ ہے نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے آپ کو
اور صورتحال جو میں نے عرض کی ہے یہ سامنے ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے بعد بولنے کی سبائی میں جرات ہی نہیں رکھیں گے.